انبیاء آیت نمبر 107، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جہان والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی ذات بابرکت اور آپ کی بعثت دراصل پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے غفلت میں پڑی ہوئی اور راہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایسا علم نصیب ہوا جو حق و باطل کی راہوں کو ممیز کر کے سیدھی راہ دکھلاتا ہے اور اس پر چلاتا ہے، جس سے انسان نے دنیا کی زندگی اچھے طور پر گزارنے کے اصول اور ڈھنگ سیکھے۔ پھر اس راہ پر چلنے سے انسان کی اخروی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا بشیر نذیر سراج منیر، روشن چراغ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان جو بھی لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی اس نعمت کا اس نے شکر ادا کیا۔ نتیجاً دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے وہ شخص ہمکنار ہوگا۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے لیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین و دنیا کو سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جس طرح ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں، جو اللہ کی طرف سے اہل جان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کسی کو بھی لعنت یا بدوا بھی نہیں دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانبیاء۔ آج ہماری تکمیل بھی ہے، ہم انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گی ہماری سورۃ الانبیاء۔ کافی تفسیر کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے نہ، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے، اور 112 پہ تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانبیاء، اور ہمارا جز 17 ہے، اقترب للناس، اور انبیاء انشاءاللہ آج تکمیل ہو جائے گی اللہ کی فضل سے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت 106 سے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ انا، بے شک، فی ھذا، اس میں، لبلاغن، البتہ بلاغن، ایک بڑی خبر ہے۔ بلاغ کا مطلب ہوتا ہے نا پہنچانا۔ لقوم، اس قوم کے لیے، عابدین، جو عبادت گزار ہے۔ تو رواں ترجمہ 106، عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے۔ تو یہ جو ہے ان فی ھذا، فی ھذا، اس میں، یعنی کس میں؟ قرآن میں سے مراد وہ واعظ و تنبیہ ہے جو اس صورت میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس صورت میں ان فی ھذا، اس صورت میں نبیوں کے واقعات بیان، بہت سارے نبیوں کا ذکر تھا، سارے واقعات بیان کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے واعظ و نصیحت و تنبیہ کی ہے، مختلف انداز سے سمجھایا گیا۔ اور لبلاغن لقوم عابدین، تو بلاغ سے مراد کفایت اور منفعت ہے، یعنی وہ کافی اور مفید ہے، ٹھیک ہے، کافی بھی ہے اور مفید بھی ہے، یا اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں مسلمانوں کے لیے بڑا فائدہ ہے، بڑی منفعت ہے اور کفالت ہے۔ عابدین سے، خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے، اور شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے کے لیے یہ کفایت بھی کرتا ہے یہ کلام، اور اس کو فائدہ بھی دیتا ہے، اس میں کفایت اور منفعت بھی ہے۔ یعنی عبادت گزاروں کے لیے ان آیات میں ایک بڑی خوشخبری ہے، اگر وہ ان آیات پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً وہی منزل مقصود کو پہنچیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا 107 انشاءاللہ ہم کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یہ تو 106 اینڈ ہو گئی، 107 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وما، اور نہیں، ماں کا مطلب یہاں نہیں ہے، اور ماں کا مطلب کون بتائے گا؟ ماں کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو نہیں ہے نا، جی کوئی بتائے گا؟ جو بھی ہوتا ہے،
وما اور نہیں ارسلنا کا ارسل بھیجا نہ ہم نے کا آپ کو ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمتن رحمت بنا کر للعالمین لیے عالمین تمام جہان والوں کے لیے للعالمین تمام جہان والوں کے لیے رواں ترجمہ اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ہم نے کون یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کو رحمت بنا کے بھیجا آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جہان والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو مبعوث فرمایا نبی بنا کر بھیجا مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ آپ کی ذات بابرکت اور آپ کی بعثت دراصل پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے آپ ہی کے ذریعے غفلت میں پڑی ہوئی راہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایسا علم نصیب ہوا جو حق و باطل کی راہوں کو ممیز کر کے سیدھی راہ دکھلاتا اور اس پر چلاتا ہے جس سے انسان نے دنیا کی زندگی اچھے طور پر گزارنے کے اصول اور ڈھنگ سیکھے پھر اس راہ پر چلنے سے انسان کی اخروی زندگی یعنی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور آپ کی مہربانی تو ان لوگوں پر بھی تھی جو آپ پر ایمان لائے اور بد کرداروں اور کافروں کے لیے بھی آپ کی ذات باعث رحمت تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان جو بھی لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا نتیجاً دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین اور دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں بعض لوگوں نے اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت بالکلیہ تباہی اور بربادی سے محفوظ کر دی گئی ہے جیسے پچھلی قومیں اور امتیں حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی رہی ہیں جیسے پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی نا قوم عاد قوم سمود وغیرہ عذاب آتا تھا پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی لیکن امت محمدیہ پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری کی پوری امت تباہ ہو جائے وہ دوسرے آتے رہتے ہیں زلزلے جھٹکے ساری اس طرح کی چیزیں نا ہوتی رہتی ہیں کوئی موسمی کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں شہر گاؤں وغیرہ تو اس طرح کی آتی لیکن اس طرح کا کلیہ عذاب نہیں آتا جو پچھلی قوموں پہ آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت بالکلیہ تباہی اور بربادی سے محفوظ کر دی گئی ہے جیسے پچھلی قومیں امت حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی رہی ہیں امت محمدیہ جو امت اجابت اور امت دعوت کے اعتبار سے پوری نوع انسانی پر مشتمل ہے پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے بددعا نہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ تھا اسی طرح غصے میں کسی مسلمان کو لعنت یا سب و شتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے اور مسند احمد میں اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انما رحمت مہدات میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے تو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے نا حدیث میں بھی یہ آتا ہے تو ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا کہ میں اللہ کے رسول کسی نے آپ سب سے کہا کہ مشرکین کے خلاف دعا کیجئے تو آپ سب نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ دوسری حدیث بھی ہم نے دیکھی کہ کیا فرمایا انما انا رحمتا مہدات میں بھیجی ہوئی رحمت ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اور حدیث اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو نیک بندوں کو
اقتدار دینے کی خوشخبری سنانے کے بعد ایک عظیم ترین خوشخبری سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جس کا حقیقی احترام کرنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے صلے میں مسلمان پوری دنیا میں برسر اقتدار ہوئے اور ہوں گے اور آخرت میں اپنے رب کی رحمتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ عقیدہ توحید کے دلائل کے جواب میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اور پرخلوص جد و جہد سے گھبرا کر کفار پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اس شخص نے گھر گھر اختلاف پیدا کر کے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، اس کی وجہ سے دن کا سکون غارت ہوا ہے اور ہمارے لیے راتوں کی نیند حرام ہو گئی، اس شخص کی وجہ سے ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے اور پورے کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ ان کے زہریلے پروپیگنڈے کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پیغام کو پورے عالم کے لیے نعمت قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اہل مکہ کے لیے بھی رحمت کا باعث بنایا تھا۔ ارشاد فرمایا سورۃ الانفال 33 میں کیا فرمایا کہ اس میں وما کان اللہ، سورۃ الانفال 33 وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں سے تھے انہیں عذاب دیتا، اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخششیں مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ توحید و رسالت کے مخالفت اور اپنے جرائم کی وجہ سے اس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ انہیں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تہس نہس کر دیا جائے، لیکن ہم ایسا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے والے مسلمان مکہ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے اور مسلمان بھی استغفار کرتے تھے، اس لیے ان پر عذاب نہیں آتا تھا۔ پھر سورۃ التوبہ 128 میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہے اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جانوروں پر بھی اتنے مہربان تھے نا کہ ایک دن مجھے اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کیا، جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور میرے ساتھ خاص گفتگو فرمائی جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کو پسند فرماتے تھے، جب آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے آپ کسی اوٹ یا درختوں کی جھنڈ کا انتخاب فرماتے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، آپ کو دیکھ کر ایک اونٹ بلبلایا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کی گردن پہ پیار کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے، یا فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصاری نوجوان نے آ کر عرض کی یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا تجھے اللہ نے مالک بنایا ہے۔ اس نے میرے سامنے شکایت کی ہے کہ تو اسے کھلاتا تھوڑا اور کام زیادہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے آپ کی ذات تو جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت تھی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر آیت 164 آل عمران میں فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دانائی اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ حدیث، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے، تو گمراہی میں ہی تھا انسان۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں گمراہی سے نکالا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر بھی لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا باعث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور نظام اقوام
نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور نظام اقوام عالم کے لیے رحمت کی ضمانت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پیغام کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے 89، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ البقرہ 119 میں فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء 107 جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الاحزاب 45، اے نبی 45، 46، 47، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الاحزاب 46، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ تو سب سے پہلے کون سی آیت تھی؟ تو ہم جو ہے ان آیتوں کی جو ہے تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور دیکھیں اس کو جذب کیجئے کہ کیا آپ کی سمجھ میں آیا۔ آیت 107 سورۃ الانبیاء۔ سورۃ التوبہ۔ سورۃ آل عمران 164۔ سورۃ الاحزاب 45 to 47۔ تو یہ تھے ان ارسلنا کا جو ہماری آیت تھی آج کی، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ساری رحمت ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر بھی لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا باعث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور نظام اقوام عالم کے لیے رحمت کی ضمانت دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ تو جانوروں پر بھی مہربان تھے، رحمت تھے جانوروں کے لیے بھی، اور مشرکوں کے حق میں بھی بددعا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ مومنین استغفار کر رہے تھے تو ان پہ عذاب نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت للعالمین، سراجا منیرا، بشیر نذیر، داعیا الی اللہ، روشن چراغ۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کنتم تحبون اللہ واتبعوا، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین، اور قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ چلے 107 کا تو اب یہ ہے کہ خلاصہ یہ کہ جب ہم نبی پر تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جاننے والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہماری زندگی میں رحمت کب آئے گی؟ تو اس کا جواب ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لا کر قرآن و حدیث پر عمل کریں گے،
آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں بھی رحمت آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب 108 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ قل کہہ دیجئے، انما کہ بے شک، یوہا وحی کی جاتی ہے، الیہ الا طرف، یا میری، الیہ میری طرف، انما بے شک، الہکم الہ تمہارا، الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، فہل تو حل کیا، فہل تو کیا، انتم تم مسلمون فرما بردار ہو، انتم مسلمون، فہل انتم مسلمون تو کیا تم فرما بردار ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن 108 کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اصل رحمت توحید کو اپنا لینا اور شرک سے بچنا ہے، جو اب فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے 107 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا اس آیت میں کہ یہ واضح اس آیت میں کیا گیا کہ اصل رحمت تو توحید کو اپنا لینا اور شرک سے بچنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور انہوں نے تو بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، لات منات عزا اور 360 بت اور۔ تو رحمت کب آتی ہے؟ جب توحید کو اپنا لیں اور شرک کی گندگی سے بچیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے، انما یوحی الیہ کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، فہل انتم مسلمون کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو۔ جیسے عزیر کہتے تھے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو ماننے والے کہتے تھے عزیر ابن اللہ، فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا نہ وہ کسی سے جنا گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جہان والوں کے لیے آپ کی رحمت ہونے کا ایک پہلو یہ بھی کہ آپ لوگوں کو زندگی بھر تکلیفیں سہ کر بحکم الہی خالص توحید کی دعوت دیتے رہے، اور موحد کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ عمل کرتا ہے، موحد کے لیے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اسے آخرت میں ایک نہ ایک دن دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے گی، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہو۔ ایک حدیث میں مبارک ہے کہ صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب اس کی روشنی ارد گرد پھیل گئی تو کیڑے اور پتنگے اس آگ میں گرنے لگے۔ اب وہ شخص انہیں آگ سے دور ہٹانے لگا تاکہ جلنے سے بچ جائیں، مگر وہ مانتے ہی نہیں ہیں اور اس آگ میں گھستے گرتے اور مرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کھینچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دوزخ سے بچ جاؤ، لیکن لوگ ہیں کہ سنتے ہی نہیں اور اس میں گرے پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 109 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ 109 فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں، فقل تو کہہ دیجئے، آذنتکم خبردار کرو یا میں تمہیں علی سوائن یکساں طور پر، وَإِن اور نہیں، ادری میں جانتا، اقریبن کیا قریب ہے، ام یا بعیدن دور ہے، ما جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ رواں ترجمہ، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو ان سے کہیے کہ میں نے تم سب کو علل اعلان خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ موڑ لیں، آپ کی باتوں کو نہ مانے، وحی الہی کو نہ مانے، تو فَإِن تَوَلَّوْا وہ منہ موڑ لیں، فقل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہیے، آذنتکم کہ کیا میں نے تم سب کو علل اعلان خبردار نہیں کیا۔ اذان کیا ہوتی ہے؟ اذان بھی زور سے دی جاتی ہے نا، اذان میں بھی نماز کا اعلان کیا جاتا ہے نا، تو آذنتکم تو میں نے بھی تم سب کو علل اعلان خبردار کر دیا ہے، علی سوائن وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور ہے۔ اذا انتم علی سوائن کا معنی ہے کہ میں نے تم کو برابری کی سطح پر خبردار کر دیا ہے،
یعنی تمہیں دو باتوں میں سے کسی بھی ایک کا اختیار ہے، چاہے میری دعوت کو قبول کر لو اور چاہے تو انکار کر دو۔ انکار کی صورت میں تم پر عذاب آئے گا ضرور، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عذاب کب آئے گا، قریب جلد آئے گا، ام بعید یا دیر سے آئے گا، ما توعدون جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو۔ کون سا وعدہ؟ عذاب کا وعدہ، کیونکہ عالم الغیب میں نہیں ہوں تو میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ عذاب کا کیا گیا ہے وہ کب آئے گا، جلد آئے گا یا بعد میں آئے گا، دیر سے آئے گا۔ یعنی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید و اسلام سے منہ موڑ کر میرے دشمن ہو، اسی طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دشمن ہوں اور ہماری تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔ اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام و مسلمین ہے، جو کہ غلبہ ہو کے رہا، مکہ فتح ہوا اور اسلام کو غلبہ ہو گیا، تو غلبہ اسلام و مسلمین کا وعدہ ہے، یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی، تو مدینہ جا کے جنگ کرنے کی بھی اجازت مل گئی۔ مکے میں تو کمزور تھے، تو یہ کہ اس وقت تو اللہ کی توحید کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، اللہ کی طرف بلایا جا رہا تھا، تو وہ وعدہ سب پورا ہو کے رہا، قیامت بھی آ کے رہے گی، مسلمانوں کو غلبہ بھی ہوا اور جنگ کرنے کی بھی اجازت مل گئی اور دین غالب آ گیا اور مکہ بھی فتح ہو گیا تھا۔ 110 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ انہو یعلمو، انہو بے شک وہ، یعلمو وہ جانتا ہے، الجہرہ ظاہر کو، من القولی بات میں سے، ویعلمو وہ جانتا ہے، ما اس کو جو تکتمون تم اکتم چھپانا، تکتمون تم چھپاتے ہو، قتم ہوتا ہے، قتم چھپانا۔ تو رواں ترجمہ، البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہری بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پوشیدہ باتیں بھی جانتے ہیں، وہ تو لطیف الخبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سے کوئی بات چھپی بھی نہیں رہتی، جو سرگوشی کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا 99، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو۔ سورۃ القاف، کہف نہیں جو جمعے کو پڑھتے ہیں، قاف، دو نقطے والا موٹا قاف، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کیوں نہیں جانیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب 111 دیکھ لیتے ہیں، بس 2 ہی آیتیں رہ گئی ماشاءاللہ تکمیل میں۔ وَإِن، اور نہیں، ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، دیکھیں آپ غور کریں، اور نہیں بھی ہوتا ہے، یہاں نہیں ہے کانٹیکس میں نہیں کے معنی میں۔ وَإِن، اور نہیں، ادری میں جانتا، لعلہ شاید کہ ہو وہ، لعلہ شاید کہ وہ، فتنہ ہو، لکم لیے، لکم تمہارے لیے، ومتاعن اور متاعن فائدہ اٹھانا، الہین ایک مدت تک۔ رواں ترجمہ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو اور تمہیں ایک معینہ مدت تک مزے اڑانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ ادری، اور میں نہیں جانتا، البتہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر تم پر عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم سچے ہو اور اللہ تم سے راضی ہے، بلکہ یہ تاخیر تمہارے گناہوں میں اضافے کا سبب بن کر تمہارے حق میں وبال جان بن سکتی ہے، تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، اور تمہیں لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الہین، اور تمہیں ایک معینہ مدت تک مزے اڑانے کا موقع دیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے اور فتنہ ہے، اللہ یہ کہ تم اس دوران سنبھل جاؤ اور ہوش کے ناخن لو۔ جو تمہیں معینہ مدت دی جا رہی وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم سنبھل جاؤ اور ہوش کے ناخن لو۔ 112 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 112،
قال کہا ربی اے میرے رب احکم فیصلہ کر دے بالحق ساتھ حق کے، ربنا اور رب ہمارا الرحمن رحمان ہے، المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ اس پر ما جو تصفون تم بیان کرتے ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن 112۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان پر جو تم بیان کرتے ہو۔ قال ربکم بالحق، نبی نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، ٹھیک ہے۔ وہ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب بڑا مہربان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی اس وعدے الہی میں تاخیر میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دینا ہے۔ جو وہ ہمیشہ کہتے تھے نا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، قیامت لے آؤ، تو یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سے کہا گیا کہ ان سے کہو میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دینا ہے، یعنی یہ میری بابت جو تم مختلف باتیں کرتے رہو، ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، جو تم باتیں بیان کرتے ہو، مختلف باتیں کر رہے ہو میرے متعلق، یا اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہو، فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہو، ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ ربنا الرحمن المستعان، وہ رب ہی مہربانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ کیونکہ اکثر انبیاء جب اپنی زندگی بھر اللہ کی طرف دعوت دینے کے بعد کافروں سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ایسی ہی یا ان الفاظ سے ملے جلے الفاظ میں دعا کی۔ تو یہاں پہ جو ہے مستعان، ربنا الرحمن المستعان، تو مستعان جو ہے عین واو نون اون، ایاک نستعین ہے نا، ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو یہاں مستعان علی ما تصفون، کہ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا مددگار رحمان ہی ہے، یعنی جھوٹے سچے علی ما تصفون، جو باتیں تم کرتے جھوٹے سچے الزامات لگاتے ہو، جو غلط بیانی، جو منفی پروپیگنڈا کرتے ہو اور ہمارے خلاف جو لوگوں کو بھڑکاتے ہو، تو اس کا حل صرف اور اس کا توڑ صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ ہی مستعان ہے۔ ان سب چیزوں کے مقابلے کے لیے اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ المستعان، اور اللہ ہی جلد بدیر فیصلہ کر دے گا کہ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون حق پر ہے، کون ناحق ہے۔ تو قال رب احکم بالحق، اکثر انبیاء اپنی زندگی بھر اللہ کی طرف دعوت دینے کے بعد کافروں کی طرف مایوس ہو گئے تو انہوں نے ایسی یا ان الفاظ سے ملے جلے الفاظ میں دعا کی کہ یا اللہ اب تو ہی ان کافروں کے اور ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ اس رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے ہو اور مسلمانوں کو اپنی تضحیک اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے ہو، تو اس کے رد عمل کے طور پر ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں جو نہایت مہربان ہے، اور ایسے مشکل اوقات میں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وربنا الرحمن المستعان، اور یعنی مکے والوں کے درمیان اور میرے درمیان اللہ کیا کر ربکم بالحق، کہ میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اور اس کے لیے سورۃ الاعراف میں بھی یہی بات کی گئی ہے 89، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے پروردگار ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو تمام پیغمبر جو ہے ایسی الفاظ یا ملے جلے الفاظ میں دعا کی ہے جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ تو یہ تھی سورۃ الانبیاء، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے ہم نے کیا سبق سیکھا سورۃ الانبیاء، کہ یہ سورۃ الانبیاء جس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم من الصدیقین والشہداء والصالحین، من الصدیقین والشہداء والصالحین، من الانبیاء، انبیاء اور صالحین کا راستہ ہی دراصل کامیابی کا راستہ ہے۔ جو انبیاء کے واقعات ہم نے پڑھے
کہ کس طرح ان کی قوموں نے تنگ کیا، کس طرح انہوں نے برداشت کیا اور کس طرح انہوں نے حکمت سے کام لیا۔ تو دراصل کامیابی کا راستہ یہی ہے، شہداء، انبیاء، صالحین کے راستے پر چلنا۔ تو جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ انبیاء ہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اسی پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ انبیاء کے راستے پہ چلے۔ جو کچھ ہم نے سورۃ الانبیاء میں پڑھا اور جو کچھ قرآن میں پڑھتے ہیں، تو اللہ کی توفیق سے، وما توفیق الا باللہ۔ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، ہماری سورۃ الانبیاء تکمیل کو پہنچی آج، بہت ہی مبارک ہو آپ کو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ تو ہم شکر بھی ادا کر لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے، سبحان اللہ۔ اس میں تو کاؤنٹلیس تعریفیں ہو گئی اللہ تعالیٰ کی نا، ان گنت، جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ نہ ہم کائنات کے وہ آسمان کے طول و عرض کو گن سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کا نفس کس طرح راضی ہوتا ہے اس کو گن کر سکتے ہیں، نہ ہم سمندر پورا سیاہی بن جائے اس کو گن سکتے ہیں، نہ اللہ کے عرش کے وزن و طول و عرض کو گنے۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ ان گنت شکر ادا ہو جاتے، اتنی جامع یہ شکر کی دعا ہے، سبحان اللہ۔ تو چلیں ہم جو ہے انشاءاللہ تھوڑا سا کرتے ہیں کہ کوئز دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا اور ریویژن ہو جائے پوری سورۃ الانبیاء، جتنی کو دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہے، کتنے کوئز کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم انبیاء کو کور کر لیتے ہیں نا۔ تو یہ کیو این اے ہے ہمارا۔ تو پہلا سوال ہے آپ کا کوئز کا، کیو این اے کا، سورۃ الانبیاء کا۔ اچھا، ایک وقت میں ایک بہن جواب دیں گی کیونکہ بہت سے سوالات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک بہن جواب دے چکی ہے تو پھر دوسری بہن دے گی، پھر تیسری۔ اگر کوئی جواب نہ دے تو جو ایک بہن دے چکی کسی کو نہیں آتا ہے تو پھر وہ بالکل دے دے، تھوڑا سا ویٹ کرے کہ کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو جو ایک بہن جواب دے چکی ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی دے سکتی ہے اگر جواب آ ہی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ اس طرح سب کو موقع ملے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الانبیاء کا تو یہ ایم سی کیوز ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اس میں اے بی سی ڈی چوائس دی جاتی ہے، تو بہت آسان ہے، کچھ بھی ایک چننا ہے آپ کو، اے چنے، بی چنے، سی چنے، ڈی چنے۔ سورۃ الانبیاء کا بنیاد، بس آپ کو صرف چننا ہے، اے جنگی احکام، بی آپ بتا دیں انبیاء کی دعوت، سی میراث کے مسائل۔ اس میں ہمیں کوئی لمبے چوڑے پیراگراف کرنے نہیں، صرف ایم سی کیوز جو ہے اے بی سی ڈی میں سے ایک بتانا ہے۔ سورۃ الانبیاء کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اے جنگی احکام، بی انبیاء کی دعوت اور توحید، سی میراث کے مسائل، ڈی حلال و حرام۔ جی سسٹر ثروت کا آ گیا ہے جواب۔ جی جی انبیاء کی دعوت، جزاک اللہ۔ سسٹر سائمہ اشرف بھی بولی جی، انبیاء کے دعوت اور توحید۔ جی تو جواب اب دکھا دیتے ہیں آپ کو، جواب دکھا دیں؟ ہاں جواب بھی آ گیا جی، دکھا دیا، ٹھیک دکھا دیتے۔ اب ہمارا کوئز نمبر 2، ایم سی کیو 2۔ سورۃ الانبیاء قرآن پاک کی کون سی سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے؟ اے 16، بی 18، سی 19، ڈی 21۔ سورت کے نمبر ہوتے ہیں نا، بتائیے کون بتائے گا کون سا نمبر ہے؟ چل جی، ہماری ثروت بہن کا میسج آیا ڈی، جی بارک اللہ فی علمک، جی صحیح ڈی۔ پھر نمبر 3، ایم سی کیو نمبر 3، سورۃ الانبیاء میں اقترب للناس حسابہم کا کیا مطلب ہے؟ اے لوگوں کو دولت ملے گی، بی لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے، سی بارش ہونے والی ہے، ڈی رزق بڑھا دیا جائے گا۔ آپ اپنا انمیوٹ کر کے بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، انمیوٹ کر کے بھی آپ جی بی کون بی سا؟ بی ڈی، بی ڈی، اچھا ڈی، بی بی لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ ہاں جی بی، جی ہاں لوگوں کا حساب قریب آ گیا، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جو ہے کس کے گھر سے شور کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا سوال نمبر 4، سورۃ الانبیاء میں کس نبی کی دعا ربی لا تذرنی فردوں
وانتا خیر الوارثین مذکور ہے، اے حضرت یعقوب علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت زکریا علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی جی اس کہہ رہی ہیں سی، سسٹر سیکنڈ میسج آ گیا سی. اگر کسی گھر میں شور ہے تو پھر نہ کریں، کیونکہ جی یہ ہمارا لائیو قمر جا رہا آنٹی ہوتا ہے کے نا. گھر سے، جی قمر آنٹی جی کے گھر ہمارے سے. گھر ہمارا لائیو جا رہا ہوتا ہے نا، تو پلیز وہ بہنیں نہ انمیوٹ کریں جن کے وہ لکھ کے بتا دیں، کیونکہ یہ لائیو جا رہا ہوتا ہے نا. اچھا، اور بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. جی ریکارڈنگ بھی جا رہی ہوتی ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ. جی نمبر 4. جی جی جواب اس کا تو آ گیا تھا 3 کا. اب نمبر 4 سورۃ انبیاء. جی کیا جواب دیا تھا آپ لوگوں نے؟ سی. اچھا اب نمبر 5 ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں کون سی کیفیت بیان کی گئی ہے؟ اے پہاڑ، اے جو ہے پہاڑ پر چلے گئے تھے، آگ میں ڈالے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، دریا کا راستہ چیر دیا. جی کیا ہے بتائیں؟ سی. بارک اللہ فی علمک. جی سی، مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے. نمبر 6 سورۃ الانبیاء کن مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے؟ اے مدنی، بی مکی، سی جزوی مکی و مدنی، ڈی نہ مکی نہ مکی. جی نہ مکی نہ مدنی. جی بی مکی صورت. جی بی مکی ہے. جی جی جزاک جی اللہ خیر. جی مکی ہے. نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا خاص معجزہ عطا کیا تھا جس کا ذکر سورۃ انبیاء میں ہے؟ اے سمندر چیننا، بی لوہے کو نرم کرنا، سی آگ سے حفاظت کرنا، ڈی مردوں کو زندہ کرنا. بی لوہے کو نرم کرنا. جزاک اللہ خیر. لوہے کو جی نرم کر. لوہے کو نرم کرنا. جی اب نمبر 8 حضرت سلیمان کے لیے سورۃ الانبیاء میں کس مخلوق کو مسخر کرنے کا ذکر؟ اے پہاڑ، بی دریا، سی باد صبا، ڈی جن و طیور. طیور کہتے ہیں طیرون کی جمع پرندوں کو، جن و طیور. ڈی جن و طیور. جی بارک اللہ فی علمک، بارک اللہ فی علمک. جی جواب بھی دکھا دیا گیا ہمارا. 9 سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا کہ ہر ذی روح کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ اے آگ، بی مٹی، سی پانی، ڈی نور. بی جی کس سے ہوئی ہے؟ سی پانی سے. پانی سے. اگر کسی بہن کے گھر میں شور ہے تو وہ بہن انمیوٹ کر دے، کوئی بات نہیں، آپ لکھ کے جواب دے دیں، اس لیے کہ بہت برا پانی. جی اگر آپ کے گھر میں شور ہے تو جی آپ نے کیا فرمایا منزہ بہن؟ پانی. سی. ہاں پانی. جی ہر مخلوق انسان، اللہ نے ہر چیز کو پانی پہ پیدا کیا. جزاک اللہ کا. نمبر 10 MCQ نمبر 10 سورۃ الانبیاء میں کائنات کی تخلیق کتنی مدت میں بیان ہوئی ہے؟ اے 8 دن، بی 7 دن، سی 6 دن، ڈی 10 دن. 6 دن. 6 دن. جی سی جزاک اللہ خیر. جی جی جواب بھی آ گیا ہمارا اسکرین پہ. نمبر 11 سورۃ الانبیاء میں کس نبی کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے اسے غم سے نجات دی؟ اے حضرت یونس، بی حضرت ایوب، سی حضرت ہود، ڈی حضرت صالح علیہ السلام. بی حضرت ایوب علیہ جی السلام. جی حضرت ایوب بی. جزاک اللہ خیر. جواب بھی آ گیا ہمارا. نہیں اے ہے نا حضرت یونس، جواب سوری سے حضرت یونس. جی جی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے نا. جی جی وہ 2 نام ایسے بعض دفعہ ملتے جلتے انسان کیونکہ کا. سورۃ الانبیاء کی بات کر رہے ہیں نا ہم، اس لیے اس میں حضرت یونس. جی ہاں جی سورۃ انبیاء کی بات کریں. جی جی بالکل صحیح ہے. تو ان پہ بھی مصیبت وہ آیا تھا ایوب علیہ السلام بھی، لیکن انبیاء کی. جی بارک اللہ فی علمک. صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ سورۃ الانبیاء کی بات کریں. نمبر 12 حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت میں کون سی دعا کی تھی؟ اے ربی زدنی علما، بی انی مسنی الضر، سی ربی لا تذرنی فردا، ڈی ربی اشرح لی صدری. جی ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. جی بی بالکل صحیح. انی مسنی الضر. جی جی بی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جی بی جزاک اللہ خیر. 13 سورۃ الانبیاء میں کس نبی کو ذوالقفل کے لقب سے یاد کیا گیا؟ اے یونس علیہ السلام، بی داؤد، سی اسماعیل، ڈی الیوسف علیہ السلام. جی جی بتائیے. جی چلیں آپ دکھا دیجئے، جواب نہیں آ رہا ہے. جی سی ہے. نہیں سی نہیں ہے. سی نہیں بتائیے. جی نمبر جواب 13 سی ہے اسماعیل. جی جی جواب سی اسماعیل علیہ السلام. جی سورۃ انبیاء 14 میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن بت کیا ہوں گے؟ اے مددگار، بی سفارش کرنے والے، سی دشمن، ڈی بے جان. بے جان. ڈی
بے ڈی جان بے جان، بارک اللہ فی الم۔ نمبر 15 سورۃ الانبیاء کے آخر میں کس عظیم ہستی کی رحمت للعالمین ہونے کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈی کون ہے؟ ڈی حضرت محمد محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ جی بارک اللہ فی الم۔ اب پھر سے شروع ہوتا ہے نمبر 1 سے، 15 ایک ہو گئے، دوسرے 15 ہیں، دیکھیں کتنا ہم جاتے ہیں۔ سورۃ انبیاء میں لا یستکبرون عن عبادتہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ جنتی کے بارے، اے جنتی، بی فرشتے، سی انبیاء، ڈی شہداء۔ فرشتے جی بی فرشتے بھی بی فرشتے، جی بارک اللہ فی الم۔ جی نمبر 2 سورۃ الانبیاء کے مطابق آسمانوں اور زمین کو کس مقصد کے ساتھ پیدا نہیں کیا گیا؟ اے حق کے ساتھ، بی کھیل اور لہو کے لیے، سی انسان کی آزمائش کے لیے، ڈی عبادت کے لیے۔ کھیل اور لہو کے لیے۔ جی کھیل اور لہو، اور لہو کے لیے۔ جی بارک اللہ فی الم، بی۔ بھی نمبر 3 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کس دن کا ذکر ہے؟ اے جمعہ، بی ہجرت، سی بدر، ڈی قیامت۔ اے جمعہ۔ بی وَنَضَعُ قیامت، الْمَوَازِينَ آیت دیکھیں، قیامت کے لیے۔ جی قیامت بھی کے لیے، قیامت کے جی بارک اللہ فیکم۔ نہیں بولے ضرور، غلط بولے چاہے بولے، ایسے ہی سیکھتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 4 سورۃ الانبیاء میں کس قوم پر آسمان سے برسات کی صورت میں عذاب آیا؟ اے قوم نوح، بی قوم عاد، سی قوم لوط، ڈی قوم ثمود۔ سی قوم لوط۔ جی سی سی قوم قوم لوط، لوط، جی آسمان سے، سی جی قوم لوط۔ جی بارک اللہ فیکم۔ نمبر 5 وَظَنُّونَ سے کون نبی مراد ہے؟ اے یوسف علیہ السلام، بی یونس علیہ السلام، سی ادریس علیہ السلام، ڈی صالح علیہ السلام۔ اگر کسی بہن کے گھر میں آوازیں یونس علیہ بند السلام۔ کر دیجئے، بی کسی بہن کے گھر بی میں بہت یونس علیہ آوازیں السلام۔ بند کر دیجئے، پلیز میوٹ کر دیجئے۔ آپ ریٹن میں بولیں۔ جی کون سا ہے؟ جی وَظَنُّونَ کے لیے کیا؟ بی یونس علیہ السلام۔ جی بی یونس علیہ السلام، بارک اللہ فی علم۔ نمبر 6 سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ کیا کیا؟ اے پانی ڈالا، بی توڑ دیے، سی پوجا کی، ڈی دفن کیا۔ بھی توڑ دی۔ بی توڑ دیے۔ جی بارک اللہ فی علم، بارک اللہ فی علم۔ نمبر 7 ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ بڑی کلاڑی کس کے گلے میں ڈالی؟ اے کسی چھوٹے بت کے، بی سب کے، سی سب سے بڑے بت کے، ڈی درمیان والے بت کے۔ سی سب سے بڑے سب سے بڑے بت کے۔ سب سے بڑے بت کے۔ سب سے بڑے، بڑے سی۔ جی بارک اللہ فی علم۔ نمبر 8 حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کون مخلوقات تسبیح میں شریک ہوئیں؟ اے دریا، بی درخت، سی پہاڑ اور پرندے، ڈی بادل۔ پہاڑ۔ سی پہاڑ اور پرندے۔ بارک اللہ فی علم۔ نمبر 9 سورۃ الانبیاء میں ورحمتی وسعت کل شیء کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 جنت بہت وسیع ہے، بی اللہ کی رحمت سب پر محیط ہے، سی زمین بڑی ہے، ڈی فرشتے ہر جگہ ہیں۔ جی بی اللہ کی رحمت سب پر محیط ہے۔ اللہ کی رحمت سب پر محیط ہے۔ بھی بی اللہ کی رحمت سب پر بارک محیط اللہ فی علم، جی بارک اللہ فی علم، اللہ کی رحمت سب پہ، بارک اللہ فی علم۔ نیکسٹ نمبر 10 کس نبی نے اپنے رب سے عرض کیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین؟ اے ایوب علیہ السلام، بی موسیٰ علیہ السلام، سی اے ایوب علیہ السلام۔ اے ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فی نمبر 11 سورۃ الانبیاء کے مطابق اللہ نے زمین اور آسمان کو کس طریقے سے تباہ نہیں کیا؟ اے کھیل کے طور پر، بی حق کے ساتھ، سی قدرت کے ساتھ، ڈی مکمل منصوبے سے۔ حق کے ساتھ۔ حق کے جی، حق کے نہیں ساتھ۔ آپ غور سے دیکھیں، غور سے پڑھیں۔ تباہ نہیں کیا۔ کے مطابق اللہ نے زمین ایک اور کھیل آسمان کے طور پر۔ کھیل کے طور کھیل کے طور پہ، بارک اللہ فیل میں۔ 12 حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں کیا فرمایا گیا؟ فہم رکھنے والے، اے فہم رکھنے والے، بی نیک، سی برائیوں میں مبتلا، ڈی علم والی۔ سی برائیوں میں مبتلا۔ جی سی برائیوں میں سی مبتلا، برائیوں میں مبتلا۔ بارک اللہ فیل میں، ماشاء اللہ سب کو جواب سورۃ الانبیاء پکی ہوگی ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، اور کیسا ہمارا ذکر ہو رہا ہے آسمانوں میں۔ سورۃ الانبیاء اور ریٹن بھی آ رہا ہے ہماری بہنوں کا، سسٹر ثروت قریشی کا، اور اسما مین بھی لکھتی ہیں۔ سورۃ الانبیاء کے آخری میں نبی کے اسم کو کس لقب سے یاد کیا گیا؟ اے بچی، سی رحمت للعالمین۔ سی رحمت اللہ علیہ۔ سی رحمت اللہ علیہ، سی صادق الامین۔ ماشاء اللہ سوال سے پہلے ہی جواب آ جاتے ہیں، ایم سی کیوز، ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
کیا کہنے ہیں. ماشاءاللہ بڑی انٹلیکچوئل بہنیں ہیں میری. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دیجیے اللہ تعالیٰ. 14 وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ سے کیا مراد ہے؟ اے قرآن کو چھوڑ دیا، بی دین میں اختلافات پیدا کیے، سی بدعات نکالی، ڈی مسجدیں چھوڑ دی. بدعت نکالی. بدعت نکالی. جی غور سے بدعت دیکھیں، غور نکالی. سے دیکھیں، ٹرکی ہے بہت. دین میں اختلاف پیدا کیے. جی دین میں جی دین میں اختلافات اختلاف پیدا پیدا دین میں کیے. اختلاف پیدا کیے. دین میں جی اختلاف بارک پیدا اللہ فی علمی. جی دین میں جی اختلاف پیدا کیے. بارک اللہ فی علمی. جی اب ہمارا کتنے رہ جاتے ہیں؟ ایک. سورۃ الانبیاء میں کس نبی کے بارے میں ہے کہ ہم نے ہواؤں کو ان کے حکم میں دے دیا تھا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، بی داؤد علیہ السلام، سی سلیمان علیہ السلام، ڈی نوح علیہ السلام. سی حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام. جی بارک اللہ فی. چلے اب یہ تو اسکرین پہ دکھائے گئے. اب میں کچھ پوچھتی ہوں. صرف سورۃ الانبیاء ہوگی اسکرین پہ، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ سے پوچھتی ہوں، لیکن میں آیات کے ساتھ پڑھوں گی، وہ میں اسکرین پہ نہیں دکھا رہی ہوں. وہ سسٹر عظمیٰ کو بھی نہیں پتا تھے تو میں نے کہا چلیں ہم سب کا ٹیسٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ صرف سورۃ الانبیاء کا ٹائٹل ہوگا اوپر، اور کیو این اے نہیں ہے، اس کا اسکرین نہیں ہے. 30 تو میں نے پوچھ لیے نا. اب میرے پاس بہت ہے، 100 ہیں، لیکن ہم ٹائم فریم میں ابھی ہمارے پاس 7 منٹ اور ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں. نمبر 1 غور سے سنیں. اقترب للناس حسابہم. ٹھیک ہے، سنیں غور سے سنیں. ابھی ایم سی کیوز بولوں گی. جی کا بھی لگتا کیسے چاہتے ہیں، کیسے بھی اچھا اچھا، آپ لوگ سب سن رہی ہیں؟ انم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب جی سنیں آپ. اب پتہ نہیں میں 100 تک جا سکتی ہوں، 30 تو ہو گئے، لیکن میں ٹائم ختم ہوگا تو چھوڑ دوں گی. لیکن میں بہت آسانی دوں گی آپ کو. وہ بھی آسان تھے ماشاءاللہ، آپ کو پوری انبیاء یاد ہے. میں آیتوں کے ساتھ پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ پہلے آیت بولوں گی، پھر ایم سی کیوز دوں گی، اور آپ کو چونکہ سامنے نہیں ہے تو سننا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز اسکرین پہ نہیں ہونی چاہیے. اقترب للناس حسابہم کس بات کی خبر ہے؟ آیت جو ہے ایک ہے، وقت اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت موردون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے مگر وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. نمبر اے جنگ، نمبر بی حساب قریب ہے، نمبر سی بارش، نمبر ڈی خوشی. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو دوبارہ بی. بولو. حساب قریب ہے. بی. حساب یس. قریب. جی آپ جی قریب ہے. جی بارک اللہ فی علمک. میں آیت اس لیے کہوں گی کہ آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ کفار قرآن کو کیا کہتے تھے؟ آیت ہے وما یاتیہم من ذکر الا استمعوہ ولعبا. ترجمہ وہ ذکر کو کھیلی کے طور پر سنتے ہیں. اے حق، بی نور، سی جادو، ڈی کھیل. 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 جی جی کھیل. بارک اللہ فی. نمبر 3 کیا اللہ نے کائنات کھیل کے لیے بنائی؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ترجمہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا. اے ہاں، بی نہیں. 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 جی بارک اللہ فیک. میں نے سوچا کہ تھوڑا آیتوں کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. قیامت کے ترازو کس مقصد کے لیے ہیں؟ آیت نمبر 47 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ترجمہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے. اے وزن کرنے کے لیے، بی حساب کے لیے. بی حساب کے حساب کے لیے. جی بارک اللہ بارک اللہ فیلم. نمبر 5 نوح کی قوم پر علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ آیت نمبر 76 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. میں سوچ آپ آیتوں کو ذرا غور کریں نا تاکہ آپ کو پکا ہو. ترجمہ ہم نے اسے نوح کو بڑی سخت تکلیف سے نجات دی. اے سیلاب سے، بی آگ سے. سیلاب سے. سیلاب سے. بارک اللہ سیلاب سے. سیلاب سے. بارک اللہ فلم. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ کیا کیا؟ آیت نمبر 58 فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. ایسے اب نیکسٹ ٹائم ایسے کیو این اے ہوں گے نا تو آپ لوگ قرآن کھول لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو آیتیں بھی پتہ چلیں گی. 58 آیت پڑھ رہی ہوں. انہوں نے سب کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بت کے. اے دفن، بی توڑ دیے. بی توڑ دیے. توڑ دیے. توڑ دیے. بارک اللہ. توڑ دیے. ہاں سب ساتھ بھی بول سکتی ہیں، لیکن جس کے گھر میں شور ہو نہ بولو کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائیو جا رہا ہوتا ہے نا. 7 اور لوگ آخر تک جب تک دنیا جب تک یوٹیوب ہے لوگ سنیں گے. ابراہیم انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی کس بت کے گلے میں ڈالی؟ اللہ کبیر لہم. ترجمہ سوائے بڑے بت کے اسے چھوڑ دیا. اے چھوٹے، بی بڑے. بڑے. بڑے بڑی. بت. بی بڑے. سب سے بڑی. ابراہیم کے خلاف علیہ السلام کیا فیصلہ کیا تھا؟ آیت نمبر 68 قالوا حرقوہ. انہوں نے کہا اسے جلا دو. اے قید، بی آگ لگاؤ.
आग लगाओ आग लगा आग आग लगाओ लगाओ। आग लगाओ। अच्छा अब मैं जो हूँ आयत नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि आयत में जवाब मिल रहे हैं। लूत की कौम क्या करती थी? चोरी, बदफेली। बदफेली। बदफेली लूत अलैहिस्सलाम बदफेली कौम जी जी। तो आयत थी आयत ये थी 74 वातईनाहु हुक्मन व इल्मन, ठीक है। अच्छा कौम लूत पर क्या आया? जो है अजाब आया था ना, तो ए पत्थर या बी आग? पत्थरों का पत्थरों की पत्थरों बारिश। की बारिश हुई थी। हाँ अब पत्थरों आयत की में बारिश। बारकल्लाह फिक आयत 77 व नसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कानू यामलूनल खबाइसा, ठीक है। अच्छा ज़न्नून किस नबी का लक़ब है? यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम? यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम। ज़ुन्नून भी कहते हैं और ज़न्नून भी कहते हैं, ठीक है। तो आयत है वज़न्नून इज़ ज़हाबा मगादिबन। चलिए कौन मतलब बताएगा? वज़न्नून इज़ ज़हाबा मगादिबन। नूह अलैहिस्सलाम गुस्से में जब गए थे, तो गाजिबन का मतलब है गुस्से में। जी मगादिबन बारकल्लाह फिक। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कौन सी दुआ पढ़ी? रब्बी ला ज़िदनी इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फी इल्मिक। अय्यूब अलैहिस्सलाम किस मुसीबत में मुब्तला थे? बीमारी, दुश्मनी? बीमारी। अच्छा आयत बोलिए क्या उन्होंने दुआ की थी? अन्नी मसन्नी दुर्रु वअन्ता अर्हमुर्राहिमीन। बारकल्लाह फीक। मसन्नी जय्यद 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 जिद्दन। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ में क्या कहा था? या या अल्लाह, अल्लाह मुझे मैं बीमारी लग तकलीफ गई में है, मुब्तला हूँ, शैतान ने तू लगा सबसे दी है, बढ़कर आप रहम करने वाला रहीम है। करीम है। हाँ वांता रहमुररहीम, बिल्कुल बिल्कुल, तू सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। तो इसमें सबर है या शिफा की बात है? सबर। सबर सबर की बात। सबर शिफा मांग रहे हैं ना? शिफा मांग। मसनियत दुरू वांता, ठीक है। सबर तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन अब वो सबर बहुत साल किया किया किया, दुआ भी नहीं मांगते थे। फिर आखिर उन्होंने मांग ही ली शिफा की दुआ। अन्नी फिर भी शिकायत नहीं की, अन्नी मसनियत दुरू, मुझे तकलीफ ने छुआ, वांता रहम। और आप तो रहम फरमाने वालों में बेहतरीन रहम फरमाने, इतनी सी बात का यानी इतना अल्लाह के सिफाती नाम से ना, तो शिफा शिफा मांग रहे हैं। रहमतुल लिल आलमीन किसके लिए फरमाया गया? हजरत आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारकल्लाह फिल्म जय्यद जिद्दन। अच्छा अब बताइए आयत बताएं कोई, ये हमारी आयत नंबर बारकल्लाह फिल्म में क्या था? आयत नंबर क्या था? 107। 107 बारकल्लाह फिल्म बारकल्लाह फिल्म। 16 किस नबी के लिए हवा मुसख्खर की गई थी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आयत बताएं, आयत पढ़ें, थोड़ा सा भी टुकड़ा पढ़ दें। चले हवा को क्या कहते हैं? कुरानी अरबिक में हवा को क्या कहते हैं? सबा रिह। रीह। सबा बार री 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 किसने कहा था? री आपने उज़मा उज़मा ने। आमना ने भी कहा था। ये हमारी बेटी तो आमना भी सबसे कह आगे रही। आ गई। आमना मैंने भी कहा था दी। जी जी बेटा आमना, हाँ दो आवाजें आई थी ना, इसलिए मैंने कहा कि दोनों को मैं वो जी री। तो वली सुलेमानु री, ठीक है री। बारकल्लाह फिल्म में। अब 17 17 ये माशाल्लाह 30 कर चुके हैं, 17 और ऊपर से हो रहे हैं माशाल्लाह। अगर नमाज जल्दी जल्दी ना होती ना तो फिर हम और भी कर लेते। दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए क्या नरम किया गया था? लोहा। लोहा लोहा। जी हाँ लोहा। आयत नंबर 80 है, कौन बताइएगा? आयत पढ़ेंगी? वअल्लमनाहु सनअता लबूसिल लकुम, ठीक है। दाऊद के साथ कौन तस्बीह करते थे? पहाड़ और परिंदे। पहाड़ और परिंदे और परिंदे। बारकल्लाह फिर। आयत बताएगा कोई? आयत 79 वसखरना मा दाऊद अल जिबाला युसब्बिहना व तैरा, तैर परिंदे, ठीक है। युसब्बिह तस्बीह का नसीन बा। 19 आयत क्वेश्चन नंबर 19 हर जानदार किससे पैदा, पहले भी ये सवाल आया था, हर जानदार किससे पैदा किया गया? पानी पानी से। पानी से। आयत बताएंगी आप लोग? आयत बताएंगी? वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन, ठीक है, कि हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। कोई आपको आप पूछें, आप किसी को कहें कि सब चीज हर जानदार पानी से बनाए, तो आप ये आयत बता देंगे वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन। नंबर क्या है इसका? जी आयत का नंबर 30 फिर इसको काउंटर चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है।
بعض دفعہ میں نے اوپر نیچے لکھے ہیں تو لیکن ٹھٹی ہے. فرشتے اللہ کی عبادت میں کیا کرتے ہیں؟ تھکتے ہیں، نہیں تھکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں تھکتے. نہیں تھکتے، تھکتے. نہیں تھکتے. لا یفترون، ٹھیک ہے، لا یفترون، وہ نہیں تھکتے. 21 کفار قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی پڑھی تھی آیت. انکار کرتے ہیں. جی انکار کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کیا جملہ ہوتا ہے ان کا؟ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب لانا ہے تو ابھی لے آؤ. ہاں جی جی جی، یہ میرے خیال ہے سسٹر سیما اشرف کی آواز تھی. جی جی، ٹھیک جی. ہے نا. ہاں وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، عذاب کب آئے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی عذاب کب آئے گا. بارک اللہ فی میں ہو جاتا ہے کبھی. نفقۃ واحدہ سے کیا مراد ہے؟ تو پہلا سور پھونکا جائے گا. جی سور پھونکا جائے گا. یعنی اگر کیو این پہلا اے، سور. جی ایم سی کیوز دیکھا جائے تو قیامت کے ایک نفخے کا ذکر ہے. تو زندگی یا قیامت؟ قیامت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہی آپ سور یا قیامت، ایک قیامت. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. پھر کوشچن نمبر 23 اللہ کی رحمت کا دائرہ کیا ہے؟ وسیع ہے. وسیع. وسیع ہے. جی بارک اللہ فی. کچھ لوگوں تک، تمام جہانوں تک، تمام جہانوں تک. جی وسیع ہے بالکل. جی آسمان و زمین کتنے دن میں بنائے گئے؟ 6 دن میں. 6 دن میں. 6 دن میں. بارک اللہ فی علمک. یہ 24 ہو گئے آپ کے. اور پھر جو ہے کتنے ہو گئے؟ ہاں 24 اور ہے میرے پاس. جی اور ہیں، ہے آپ لوگ پر ٹائم ہے یا بند کر فنش کریں؟ جی ہے، ٹائم ہے، جی مزہ ٹائم ہے. ابھی تو سارے مغرب میں لوگ، ٹائم ہے. جی اچھا لگ رہا ہے، سمجھ آ رہا اچھا سارے لوگ متفق ہیں، سارے جی لوگ جی متفق ہیں. جی ہم 200 تک جا سکتے ہیں لیکن جائیں گے نہیں. 175 چلیں. اب آپ 30 ایک کر چکے ہیں، اب 25واں. کفار قرآن کو کس طرح سنتے تھے؟ غور سے، مذاق میں؟ مذاق میں. مذاق میں. مذاق. ہاں اس کے لیے آیت ہے وَلَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ. ٹھیک ہے، ان کے دل جو ہے کھیل تماشے میں گم ہے. پھر کوشچن نمبر 26 یونس علیہ السلام کو نجات کب ملی؟ جب انہوں نے دعا مانگی. دعا کی اللہ سے. دعا کرنے پر ایم سی کیو تھا، دعا کرنے پر، ساحل پر پہنچنے پر، دعا کرنے پر. ٹھیک ہے. فَاسْتَجَبْ آیت ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. تجبنا نا جواب سے. الیوسف اور ذوالکفل کس وصف میں بیان ہوئے ہیں؟ بہادر یا صالح؟ صالح. صالح. وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. آپ نے چھوٹی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، ان سب میں آیتوں کے ساتھ ہم نے ظاہر قرآن تو ہے ہی آیتوں حدیثوں سے نا، تو آپ کی 9-10 جو ہے چھوٹی ویڈیو بھی ایڈٹ ہو گئی. وہ بچی 2 بچوں کے ساتھ ایڈٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ، بڑا کام کر. ویسے تو ہماری اسما بہن ہے، ان کی بیٹی بھی پہلے کرتی تھی، ان کو بھی دوں گی میں. ہماری نصرت بہن ہے، انہوں نے بھی، ان کی بیٹی نے بھی کیے تھے پہلے، تو اور 2 بہنوں کی بیٹیوں کو بھی دیں گے. آپ لوگ بھی لائیں بچوں کو آگے. کوشچن نمبر 28 کیا دنیا کھیل کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ نہیں. 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 جی سورۃ الانبیاء کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ انبیاء کیا ہے؟ انبیاء کی دعوت. کیا ہے؟ دعوت. انبیاء کی دعوت، کی اور دعوت توحید. توحید کی دعوت. جی توحید اور انبیاء. بارک اللہ فیک میں. جی انم بیٹی کا بھی، آپ کا بھی جواب سے. اب ہے فرشتوں کی عبادت کا کیا حال ہے؟ وہ تھکتے نہیں ہیں. تھکتے نہیں. وہ کبھی نہیں تھکتے، ہر وقت کرتے ہیں. کوئی آیت بتائے گا؟ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. لا یفترون، اور نہ تھکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمہ وقت عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے ہمارا ایک ٹاپک بھی گیا تھا، ہم نے پڑھا تھا اور آیتیں بھی گئی ہیں کہ ظلم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. جی ہاں جی جزاک اللہ خیر. 3 اقسام ہیں. جی کون کون سی ہیں؟ جی بتائیے. ایک تو شرک ہے. ہاں شرک ہو گیا، بالکل ٹھیک، صحیح ہے. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. جید. انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ظلم ہے، وہ شرک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس کی ایکسپلینیشن آپ نے دے دی. انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ظلم، وہ شرک ہو گیا. اور بندوں کے درمیان. جی اور نمبر 2 اور نمبر 3؟
बंदों के इंसानों साथ, इंसानों के दरमियान इंसानों के जी, साथ। इंसानों के दरमियान इंसानों के दरमियान उनके साथ जुल्म करना, उसका माल हथिया लेना, उनके हक ना देना वगैरह वगैरह, है ना, चोरी डकैती, जो भी इस तरह इंसानों के के हक में जुल्म करना। फिर तीसरा क्या है? अपनी जान पर जुल्म करना। जी, अपनी जान पे जुल्म जान पे करना। जुल्म करना। अपनी जान पे ये कि अल्लाह के अहकाम ना मानना, है ना, और अपने लिए जो है अल्लाह के गज़ब को दावत देना। ठीक है, ठीक है, इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमने शिर्क की दुआ आती, शिर्क से बचने की। शिर्क का काफ़ी था ना, सारे अंबिया शिर्क की दावत से तौहीद की दावत देते थे, शिर्क से बचाते थे। तो दुआ याद है आपको शिर्क की? ये कोई बताएगा? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला आलमु। अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उससे कि मैं जानते हुए बूझते तेरे साथ शिरक करूँ, और मैं बख्शिश मांगता हूँ उससे जो मैं अनजाने में करूँ। आमीन या रब्बल आलमीन। चलें, आमीन। शिरक से भी हमने दुआ कर ली। अब इंशाअल्लाह आपकी ये सूरत फिनिश हो गई। एक टॉपिक आ रहा है आपका, नमाज में खुशू। और देखिए, हमें खुद नहीं मालूम होता किस दिन क्या कर लेंगे। ये भी नहीं मालूम था कि क्विज़ भी होंगे। तो जैसे ही रिसोर्स मटेरियल मुझे अवेलेबल होता है, तो मतलब मेरी मीन्स की तैयारी हो जाती मेरी स्क्रीन की। फिर उज़मा हमारी आईटी इंचार्ज हैं सिस्टर उज़मा, तो फिर वो तो कोई भी मिस ना करें। ठीक है, तो टॉपिक भी आ रहा है। वैसे ये अब दूसरी सूरत भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, चलें हम इसी पे कंक्लूड कर लेते हैं, वरना तो 200 150 क्वेश्चन तो बहुत है। अल्लाह का कलाम तो समंदर स्याही बन जाए, और जो है सारे लकड़ी जो है, दरख्त जो है कलम बन जाए। अल्लाह का कलाम तो, अल्लाह के कलमात तो ख़त्म ही ना हो, अल्लाह का ज़िक्र। तो हम इसी पे एंड करते हैं। बस अल्लाह तौफीक दे कि हम अमल करें जो कुछ पढ़ा सुना जाना, अम्बिया ने जो कुछ हमें तौहीद की और सारी दावतें दी। ठीक है, इंशाल्लाह। आमीन। तो अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं वो अमल करूँ जिससे तू मोहब्बत करता है और तू राज़ी होता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलें, वालेकुम लोगों अस्सलाम को कोई बात वरहमतुल्लाह। रखनी हो तो रखें। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्विज़ का ये भी हो सकता है कि आप लोगों के अगर ईमेल एड्रेसेस हों, क्योंकि अब तो जो है बहुत तरक्की हो चुकी है आई यानी टेक्नोलॉजी में। तो ईमेल एड्रेसेस हों तो आपको क्विज़ पूरा भेज दिया जाए, फिर वो जवाबात लिख के भेजें, वो भी मेरे पास आ जाएं। और इस तरह का भी आप, जैसे होता है मदरसों में क्लासेस में, तो आप लोग इस तरह चाहेंगे या स्क्रीन पे चाहेंगे? स्क्रीन बताइए क्या